اگر ایمان سلامت ہے تو اس دنیا کے ہم بہت بڑے با نصیبہ ہیں اور مقدر والے ہیں. سب کچھ ہے، ایمان چھن گیا، ہم دونوں جہان میں برباد اور ہلاک ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے لوگوں، اس وقت تم لوگ موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا. یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی نہیں ابو الانبیاء کہیے. بعد میں جتنے انبیاء آئے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اسحاق علیہ السلام، اور چچا ہیں اسماعیل علیہ السلام، دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. غور کیجئے ذرا، نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، نبی دنیا سے جا رہا ہے، اور قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ہم اور آپ جاتے ہیں، دکان کی فکر ہوتی ہے، مکان کی فکر ہوتی ہے، جائیداد کی فکر ہوتی ہے. قرآن نے اس واقعہ کو ذکر کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اس لیے فکر بھی سب سے زیادہ اسی کی ہونی چاہیے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے لوگوں، تم لوگ موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ کیا نبی غیر اللہ کی پرستش کر سکتا ہے؟ کیا نبی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا کی خدائی میں شریک کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں کر سکتا ہے. خود نبی، بیٹے نبی، باپ نبی، دادا نبی. کیا وہاں اس کا شک ہے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی نبی کو اگر فکر ہے تو ایمان کی فکر ہے. ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے بھی تو نبی تھے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. کہا ابو جان فکر نہ کریں، ہم اسی معبود کی پرستش کریں گے جس کی آپ کرتے رہیں، یعنی ایک خدائے واحد لا شریک لہو کی پرستش کریں گے اور اسی کی فرما برداری کریں گے. ہم اور آپ بھی عہد کریں، ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں گے. بچائیں گے؟ کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچائیں گے؟ بچانے کا اس وقت اس ملک میں واحد ذریعہ ہے مکتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے. ایک ایک بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے اور تھوڑی سی اردو زبان سکھائی جائے. وقت زیادہ شاید ہو جائے گا، ایک ایک موضوع پہ بات کی جائے. اردو زبان اس وقت اسلام کی زبان ہے. ویسے زبان تو ساری اللہ کی ہے، دنیا میں 8000 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، اور حدیث موجود ہے ساری زبان اللہ کی مخلوق ہے. لیکن عربی کے بعد اس وقت سب سے بڑا سرمایہ اسلامیات کا اردو زبان میں ہے. اس لیے قرآن سکھانا ہے اور تھوڑا سا اردو بھی سکھانا ہے. پھر آپ اپنے بچوں کو انگریزی ضرور سکھائیں، عصری تعلیم ضرور دیں، اس سے ہم منع نہیں کرتے. یہ بھی ضروری ہے، وقت اور حالات کا تقاضا ہے، لیکن بچہ پہلے اپنے خدا کو پہچان لے، اپنے نبی کو پہچان لے، اسلام کو پہچان لے، اسلامی تعلیمات کو پہچان لے. ماں باپ کا ادب اس کے دل میں آ جائے، قرآن کی عظمت اس کے دل میں آ جائے، ایمان کی عظمت اس کے دل میں آ جائے، تاکہ بعد مخالف میں اس کے دل میں ایمان کا جو چراغ ہے وہ بجھنے نہ پائے. کفر اور شرک کے ماحول میں اگر وہ کام کرے تو نماز قضا ہونے نہ پائے. غیروں کے ساتھ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، قرآن کی تلاوت چھوٹنے نہ پائے. ہمیں ضرورت ہے اپنی نسل کی فکر کرنے کی. مدرسہ تو بڑے چندے سے چلتا ہے، مکتب معمولی خرچ سے چلتا ہے. 100-200 روپے مہینے آپ مکتب کے نام پر خرچ کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ قرآن کی اور ابتدائی دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے گا. بہت حد تک اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. پھر آپ اور اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیے. اسلام میں ہر زمانے میں مسجد کو مرکزیت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ابھی آپ راستے میں ہیں، قباء میں تشریف فرما ہے. آپ
آپ نے پہلی